بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم لیلۃ القدر کو کیسے تلاش کریں۔ چند ایسی نشانیاں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی ہیں۔ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی بڑی فضیلت اور بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہ عشرہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے اور جنت تک لے جاتا ہے۔ رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں میں انسان اللہ تعالیٰ کے قرب و الہی میں رہتا ہے، کیونکہ اعتکاف جیسی عظیم عبادات کے ساتھ اس عشرے کی تاک راتوں میں ایک رات شب قدر یا لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ شب قدر یا لیلۃ القدر بڑی بابرکت، فضیلت اور اہمیت والی رات ہے۔ اس رات کے فیض و برکات کثرت سے انسان مستفید ہوتا ہے۔ اس رمضان مبارک کے آخری عشرے کی رحمتیں اور برکتیں حدیث پاک میں بے شمار ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک سورت نازل فرمائی اور اس سورت میں رات کی اہمیت اور فضیلت کو بیان فرمائے۔ اس سورت کا نام سورۃ القدر ہے۔ شب قدر کا مطلب ہے کہ وہ رات جس کے اللہ کے نزدیک قدر و منزلیت، اور اکثر لوگ پوچھتی ہیں قدر کا معنی اور قدر کا مطلب کیا ہے، تو قدر کے ایک معنی عظمت و شرافت کی ہیں اور سب سے زیادہ خاص اور شکر ادا کرنے کا مقام ہے کہ صرف اس امت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو شب قدر ملی ہے۔ شب قدر جیسی عظیم الشان اور انوار برکات والی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فکر کے نتیجے میں صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی ہے۔ شب قدر اللہ کی جانب سے بڑا احسان ہے۔ شب قدر اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا بہت بڑا احسان ہے جو کسی دوسری امت کے حصے میں نہیں آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر عطا فرمائی اور اس سے پہلے کسی امت کو یہ عطا نہیں فرمائی۔ محترم ناظرین، شب قدر کی علامتیں کیا ہوتی ہیں اور شب قدر کی اہم ترین فضیلتیں کیا ہیں؟ شب قدر بہت زیادہ مبارک رات ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب تعالیٰ سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں اور رات سراسر سلامتی ہے روح فجر تک۔ تو ناظرین، ہماری خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ اگر ہم اس ماہ مبارک میں شب قدر کو تلاش کر لیں اور اس شب قدر میں عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، دعائیں مانگیں، یہی ہماری خوش قسمتی ہو سکتی ہے۔ اور اگر ہم اس رات کو تلاش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر لیں، دعائیں مانگیں، تو یقین مانیے ہم سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی خوش نصیبی ہے کہ رمضان المبارک ہمیں اس سال بھی نصیب ہوا ہے۔ اب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ شب قدر کی فضیلتیں کیا ہیں۔ پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شب میں قرآن کریم نازل فرمایا جو انسان کے لیے ہدایت ہے اور دنیاوی اور اخروی سعادت ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس سورۃ قدر میں اس رات کی تعظیم اور بندوں پر اللہ کے احسانات کو بتانے کے لیے سوالیہ انداز اختیار کیا گیا ہے۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ 1000 مہینے ایک طرف اور ایک رات ایک طرف، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فرشتے خیر و برکات اور رحمت کے ساتھ نزول کرتے ہیں۔ پانچویں فضیلت یہ ہے کہ یہ رات سلامتی والی رات ہے، کیونکہ اس رات میں بندوں کی عذاب اور عقاب سے خلاصی ہوتی ہے۔ چھٹی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شب سے متعلق پوری سورت نازل فرمائی اور جو روز قیامت تک پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا، بے شک ہم ڈرانے والے تھے، اور یہ رات ماہ رمضان میں تھی، جس کی تصریح اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 58 میں فرما دی ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے ارشاد بھی آپ کو بتا دیا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شب قدر کے معنی کیا ہے، شب قدر کی علامت کیا ہے۔ اگر کوئی شخص شب قدر کو تلاش کرنا چاہے تو وہ تمام تاک راتوں میں عبادت کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ شب قدر کو تلاش کر لے، تو اس کے لیے ہم چند علامت بھی اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں۔ حضرت عباد بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو علامات بتائی ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ شب قدر کے معنی عزت و عظمت اور شرافت کے ہیں، اور شب قدر ہر رمضان میں ہوتی ہے۔
بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، تو اس سوال کا جواب بھی سن لیجئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں سوال کیا گیا اور میں سن رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رمضان میں ہوتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ حضرت عباد بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، وہ کسی طاق رات میں ہوتی ہے، 21ویں رات یا 25ویں رات یا 27ویں رات یا 29ویں رات یا پھر رمضان کے آخری رات میں۔ جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ اس رات قیام کیا، اس کے سابقہ گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی، اور اس کی علامت میں سے یہ ہے کہ رات انتہائی راحت بخش، صاف اور پرسکون اور خاموش ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اس میں چاند روشن ہوتا ہے، اس رات میں صبح تک کسی ستارے کے ٹوٹنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور اسی کی علامت میں سے یہ ہے کہ اس کی صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے اور اس کی شائع نہیں ہوتی اور وہ بالکل برابر ہوتا ہے، گویا کہ وہ 14ویں رات کا چاند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان پر حرام قرار دیا اس دن اس کے ساتھ نکلے۔ تو یہ علامتیں ہیں شب قدر کی۔ شب قدر ہر رمضان میں ہوتی ہے، رمضان کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ اگر آپ اس رات قیام کریں گے تو بہت سے فوائد، بہت سے مسائل اور بہت سی نیکیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، جو ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو بتائی ہیں۔ شب قدر کی علامتیں، شب قدر کی لیلۃ القدر کی اہم فضیلتیں اور اس کی برکتیں۔ اکثر لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو کیسے تلاش کیا جائے۔ ان لوگوں کے ساتھ آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور جن احباب کے پاس خود سے بھی کوئی معلومات ہیں وہ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیں، تاکہ ہم بھی اور اس ویڈیو کو باقی دیکھنے والے بھی ان کمنٹس کو پڑھ کر مستفید ہو سکیں، اپنی معلومات میں اضافہ کر سکیں۔ شب قدر وہ نعمت ہے جس کی عبادات 1000 مہینے کی عبادات سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شب قدر مبارک کے بارے میں فرماتا ہے یقیناً ہم نے اس شب قدر میں نازل فرمایا۔ تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے کیا فرماتا ہے کہ یہ مہینہ تم پر آیا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے میں محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ نیز فرمایا شب قدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ تو یہ قیمتی رات آپ کے پاس آ رہی ہے، تو اس سے آپ بھی زیادہ سے زیادہ برکتیں اور فضیلتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو پہلے اس ویڈیو میں بتا چکے ہیں، اور اسی طرح ایک آخری رات میں ہمیں چاہے کہ ہم ان طاق راتوں میں چھوٹے چھوٹے 3 کام کر لیں۔ نمبر 1، ہم ان آخری راتوں میں صرف 1 روپے صدقہ کر دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس رات لیلۃ القدر اور ہم 1 روپے اس میں صدقہ کریں گے تو اللہ پاک ہمیں 1000 مہینے 1 روپے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ نمبر 2، ہم ان آخری راتوں میں 2 نفل پڑھنا شروع کر دیں، تو جس رات لیلۃ القدر ہوگی اور ہم اس میں بھی 2 نفل پڑھ لیں گے، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں 1000 مہینے تک 2 نفل پڑھنے کا ثواب ہوگا۔ نمبر 3، ہم ان آخری راتوں میں 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنا شروع کر دیں، تو جس رات لیلۃ القدر ہوگی اور ہم اس میں بھی 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ لیں، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں 1000 مہینے تک قرآن پاک پڑھنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی بلا شبہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی بلا شبہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ بس ثابت ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اطاعت کا حکم دیا۔ بس آپ کی اطاعت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو حکم دیا ہے اسے بجا لایا جائے، یہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کا وہ قول نقل کیا جبکہ طبقات جہنم میں ان کے چہروں کو آگ میں الٹ پلٹ دیا جائے،
اس وقت کفارہ کہیں گے، ہائے کسی طرح ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا۔ بس کفار ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تمنا کریں گے، جبکہ ان کی یہ تمنا کوئی نفع نہ دے گی۔ حضرت سہیل بن عبد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے محبت کریں، اور قرآن سے محبت کرنے کے معنی یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں، اور آپ سے محبت کرنے کی پہچان یہ ہے کہ آپ کی سنت سے محبت کریں، اور آپ کی سنت سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت سے محبت کریں، اور آخرت سے محبت کرنے کی علامت یہ ہے کہ دنیا سے بغض رکھیں۔ دنیا سے بغض یہ ہے کہ قوت لا یموت اور تحش و آخرت کے سوا کچھ جمع نہ کریں تاکہ آخرت میں فلاح سے ہمکنار ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کوئی شخص کسی سے اپنی جان کے بارے میں نہ پوچھے سوائے قرآن کے، کیونکہ اگر اس کی محبت قرآن سے ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب رکھتا ہے۔ ایک بار قحط سالی واقعہ ہوئی۔ جمعے کا خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک اعرابی نے عرض کیا کہ حضور بارش نہیں ہوتی، اس حال میں دعا کے لیے۔ محبوب الہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ اٹھے، ادھر وہ مبارک ہاتھ اٹھے، ادھر بادل سے بارش برسنا شروع ہوئی، یہاں تک کہ مسجد کی چھت ٹپکی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر بارش کا پانی بہنے لگا۔ لگاتار دوسرے جمعے تک بارش ہوتی رہی۔ جب دوسرے جمعے خطبے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر قیام فرمایا تو اس اعرابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، راستے بند ہو گئے، مکان گرنے والے ہیں، بارش بہت زیادہ ہوگی۔ تب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اب ہمارے آس پاس بارش ہو، ہم پر نہ ہو۔ یہ فرمایا کہ انگلی سے جو اشارہ بادل کی طرف گیا، جس طرف انگلی گھمائی ادھر ہی بادل پھٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے گریزاری سے دعا کرتے ہیں میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی اس بابرکت رات کی برکتیں اور رحمتیں نازل فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، شکریہ۔